بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ۔ محترم بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ یہ وصول 37 جو ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَالطَّرِيقِ۔ کہتے ہیں کہ اپنے حاکم کا قتل کرنا اور اس کی جان لینا یہ اور اس کے خلاف محاذ قائم کرنا اس سنت کے خلاف ہے۔ اگر حاکم کو قتل کریں گے اور حاکم کو کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے تو امن و امان خراب ہوگا، امن و امان برقرار نہیں ہوگا، بلکہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، امت کا اس سے نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں اہل سنہ ہمیشہ اس چیز کو غلط کہتے تھے۔ نمبر 38 بڑی اہم چیز ہے وہ بھی کہ اگر کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی ظالم آپ کے گھر میں گھس جائے جس سے آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کی بیوی بچوں، آپ کی عورتوں کی عزت لوٹے، اگر اس قسم کی کوئی حرکت آپ کے گھر میں گھس کر کے وہ کرنے لگے تو آپ کو اس کے مقابلے کی اجازت ہے، آپ اس کا مقابلہ کریں۔ اور ایسی حالت میں آپ نے اگر اس کو قتل بھی کر دیا تو عند اللہ آپ مجرم نہیں ہوگے، اور اگر آپ کو اس نے قتل کر دیا اپنے اہل ویال کی عزت، اپنی جان بچانے کے لیے، تو آپ شہید عند اللہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل دون مالہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنی دین کی حفاظت کے لیے مارا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شہید ہوتا ہے۔ تو گھر میں چاہے ایسا انسان آئے، چھوٹا ہو یا بڑا، ذمہ دار، اگر وہ قانون سے تجاوز کرتا ہے، قانون سے تجاوز کرتا ہے، جیسے مثلا پولیس کا ایک قانون ہے، آئے مجرم کو پکڑا وہ لے جائے، لیکن اب آ گیا گھر میں اس سے آگے بڑھ رہا ہے، عورتوں پر دستبرداری کر رہا ہے یا اور کچھ حرکتیں کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے مقابلے اور اس کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے اس میں، تاکہ آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کے اہل ویال کی عزت محفوظ رہے۔ نمبر 39 اس کو بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وصول نمبر 39 سے ہے کسی کے متعلق آپ 100% یقین کہہ کے نہ جنتی بنائیں اور نہ جہنمی بنائیں۔ دیکھیے سمجھیے، پہلے حسن ظن آپ رکھیں، بھائی انشاءاللہ بہت اچھی موت مرا ہے، جنت میں جائے گا، لیکن حتمی فیصلہ آپ کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ برا کہہ رہے ہوں، بظاہر وہ برا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئی، اس نے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سب معاف کر دیا، تو آپ تو اس کے برائی کو جہنمی کر رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا اللہ نے فرمایا ایک عورت جو زندگی بھر کی حرام کام کرنے والی تھی، جب اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیں بظاہر تو بہت برا کام کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نیکی پسند آئی، اس نے کیا کہا؟ سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو آپ ایک بظاہر آپ بس یہ ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن حتمی اور جزمی فیصلہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر کے موقع پر
آپ کا خادم، آپ کا غلام جب اونٹ سے گرا شہید ہو گیا تو سارے لوگوں نے شہادت کی مبارکبادی دینی شروع کر دی. واقعی کون نہیں کہے گا، بڑی مبارکبادی، اللہ تعالیٰ آپ کا مبارک ہو، آپ کا غلام شہید ہوا. اللہ سبحانہ نہیں کلا، مبارکبادی نہیں، اللہ کی قسم میرے رب نے ہم کو بتایا کہ جہنم میں چل رہا ہے. کیوں؟ مال غنیمت تقسیم کے پہلے ایک چادر اس نے چھپا لی تھی. تو اسی لیے آپ ایک حسن ظن رکھیں کسی کے بارے میں فیصلہ. اسی لیے آج ہمارے ہر انسان جس کو شہید کہہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہر ایک کو شہید کہنے سے بھی منع کیا ہے. ایک اچھی امید رکھیں، ہاں بظاہر نیک تھا، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرے گا. اللہ یہ کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت ہو گئی ہے، آپ اس کو کہیں. باقی ہو سکتا ہے کہ انسان بہت نیک کر رہا لیکن کوئی برائی ایسے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ، تو انسان اپنی زبان کی ذرا حفاظت کرے اس سلسلے میں. نمبر 40، من لقی اللہ بذنب لہو بالنار یجب لہو به النار تائبا غیر مذنب الیہ فإن اللہ یتوب علیہ. اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے ایسا ملتا ہے جو اس نے ایسا گناہ کیا ہے جس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کیا ہے، توبہ کر لیا ہے، گرچہ اس نے بہت گناہ کیا لیکن صدق سے توبہ کر لیا ہے، بظاہر توبہ کر لیا ہے، تو ہمیں اس بات پر خیال رکھنا چاہیے کہ فإنہ یتوب الی اللہ متابہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کریں گے. کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے جس نے صدق سے توبہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 41 نمبر 41، جس جرم کی سزا اسلام نے مقرر کی ہے، جس جرم کی سزا اسلام نے مقرر کی ہے، مثلا چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ لینا. زانی زنا کرے تو رجم کر دینا. قاتل کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل کے بدلے اس کو قتل کر دینا. جس گناہ کی سزا شریعت مقرر کی ہے، اگر دنیا کے اندر اس پر حد جاری کر دی گئی، حد جاری کر دی گئی، یعنی شرابی نے شراب پیا اس پر کو کوڑے مار دے گئے، زانی نے زنا کیا گھر شادی تو 100 کوڑے مار دے گئے. اور سب اگر انسان پر دنیا میں اس جرم کی سزا جو اسلام نے مقرر کر دیا دے دی گئی ہے، تو اب قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ اس جرم کی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے گا. کیوں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اوپر حد جاری کی اب آخرت میں اس جرم کی سزا اس کو نہیں ملے. دوسرا جرم مل سکتی ہے لیکن اس گناہ کی سزا اب اس کو نہیں ملے گی. کیوں؟ یہ حدود جو ہے کفارہ ہیں. کفارہ کا مطلب کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے اس طرح سے ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے. نمبر 42، جس انسان نے گناہ کیا اس پر مصر ہے، توبہ نہیں کیا، بغیر استغفار کے مر گیا، اور وہ بظاہر اللہ نے یہ مجرم جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اللہ سے عمومی بات کہی ہے، اور وہ انسان گناہ کرتا رہا اور پھر اسی میں مر گیا، لیکن توبہ نہیں، گناہ کی بات، کفر و شرک کی نہیں، بدعت کی، گناہ کی. تو اگر وہ انسان اس طرح سے مر گیا تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی پر ہے. اللہ چاہے اس کے پورے گناہ کی سزا دے، چاہے کم دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں. یہ ہم اہل الحدیث اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن معتزلہ، خوارج، ان کا عقیدہ ہے کہ اسلام سے خارج ہو گیا اور جہنم میں گئے تو خالداً ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو ایسے انسان کے معاملہ اللہ کی مشیت پر ڈال دیں گے. بھائی برائی تو بہت کرتا رہا، اب اللہ اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، سمجھ گئے نا؟ حتمی نہیں کہ ہاں جہنم میں ڈالے گا،
ہم بتا سکتے ہیں ہاں اس جرم کی سزا یہ ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، سزا دینا چاہے تو سزا دے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوگا۔ ہاں، نمبر 43 جو انسان اللہ رب العالمین کے پاس یعنی مرا اور کفر پر مرا، اس نے توبہ نہیں کیا تو عذبہ ولم یغفر لہ، اس کافر اور مشرک کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کفر و شرک کیا ہے، اور کفر و شرک کی کوئی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ خالدن ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، فی نار جہنم، وہ کہاں ہو گئے؟ جہاں خالدن فی، ہمیشہ۔ 44 نمبر، والرجم حق علی الزنا وقد احسن اذا اعترف او قامت علیہ بینہ، شادی شدہ اگر زنا کر لے، خود اقرار کرے یا 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اس کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ اگر اس کو رجم کر دیا گیا تو پھر اب اس جرم کی سزا اس کو نہیں ملے گی۔ مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا ہوا، رجم کیا گیا، سنن ابی داؤد کی روایت۔ تو ایک صحابی کے بدن پر خون کا لگ گیا، جب مارا گرے تو خون آ گیا، وہ تو انتقال کر گئی۔ تو جن کے بدن پر خون لگا تھا وہ اللہ رسول کے پاس جب لوگ واپس آئے تو بڑی بری موت منا، دیکھیں ہمارا کپڑا خراب کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ خبردار، اس کو ملامت نہ کرو، تم نے اس کو رجم کیا، اللہ نے اس قدر اس کو معاف کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس جنت کی نہروں میں غسل کر رہا ہے۔ وہ دیکھیں انسان جس جرم کی سزا یہاں مل گئی، اگر اس کی حد مقرر ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معاف کیا جائے گا۔ 45 وقد رجم رسول وسلم وقد رجمت الائمہ الراشد، اللہ کے رسول نے شادی شدہ دانی یا دانیہ کو رجم کیا ہے، صحابہ نے رجم کیا ہے، اسلامی حکومتیں نے رجم کیا ہے۔ یہ حکم قیامت تک باقی ہے، یہ سزا ہے، اور زنا کو روکنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سزا کون دے گا؟ یہ حکومت کا کام ہے، ہم لوگ اپنے سے گاؤں کے لوگ مل کر کے اس کو رجم نہیں کر سکتے ہیں۔ 46 بڑی اہم، من انتقص احدا من اصحاب رسول وسلم او ابغضہ بحدث کان منہ او ذکر مساویہ کان مبتدعا حتی یترحم علیہم جمیعا وکان قلبہ لہم سلیما۔ جس نے کسی صحابہ کی عیب جوئی کی، کسی صحابہ کی عیب جوئی کی، کسی صحابہ کی تنقیص کی، یا اس کے لغزشوں کو یاد کر کے لوگوں میں عام کیا، یہ کب کی بات ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل۔ تو وہ مبتدع ہوگا، وہ بدعتی ہوگا، جب تک کہ توبہ کر کے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کا عقیدہ قائم نہ کر لے، اور جب تک دل صحابہ کے متعلق صاف نہ ہو جائے، وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز بتا دیں کہ پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے، اسی پر اتفاق تھا، یہی عقیدہ تھا، یہی ائمہ اربعہ کا تھا، یہی سلف کا تھا، یہی چاروں اماموں کا تھا، اور یہی چاروں اماموں کے ماننے والوں کا تھا، سوائے رافضہ کے ارند کوئی صحابہ سے بغض عناد نہیں رکھتا تھا، صرف رافضی سمجھا، جس نے صحابہ کے تنقید کی وہ۔ لیکن 1906 کے اندر 1906 عیسوی کے اندر مصر میں ایک انسان میٹرک پاس تھا، کوئی کالج نہیں کیا تھا،
10 کلاس کیا کہتے ہیں، میٹرک کہتے ہیں نا، 10 کلاس، جن کا نام تھا حسن البنا۔ حسن البنا یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی اور اپنی جماعت قائم کی۔ اس جماعت کا نام رکھا اخوان المسلمین، اور پوری 100% سیاسی جماعت۔ اور سب سے پہلے فتویٰ دیا گیا کہ اتنے اسلامی لیڈر ہیں ان کو قتل کرنا کار ثواب ہے۔ بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امیر معاویہ کے قتل کے لیے جو اس وقت خوارج نے فتویٰ دیا تھا، بالکل وہی فتویٰ حکام کے متعلق حسن البنا نے شروع کیا 1906 میں۔ اور کہاں؟ اس وقت ترکی حکومت تھی، اتنے لیڈروں کا قتل کرنا، اور وزیر داخلہ نقراشی کا قتل ہوا۔ جب انہوں نے قتل کرایا اور پکڑے گئے، پائپ لائنیں جلائی، گورنمنٹ کو نقصان کیا، تو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے محدث سمجھے، خاص طور سے عرب کے بڑے اہل حدیث امام علامہ احمد شاکر رحمہ، جنہوں نے مسند احمد کی شرح لکھی، وہ میدان میں آئے اور انہوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا کہ قطعاً جائز نہیں ہے، حکام کا اس طرح سے قتل کرنا یہ جائز نہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ سب سے پہلے جب انہوں نے فتویٰ دیا تو فوراً حسن البنا نے فتویٰ دیا اور اخوان المسلمین نے کہ یہ ہمارے سیاست کے خلاف ہے، اس کو بھی قتل کریں گے۔ تو مہینوں علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ گھر میں بند تھے، بلکہ اتنا ماحول خراب ہو گیا تھا کہ اللہ ملک عبدالعزیز جو سعودیہ کی سعودی حکومت کے بانی تھے، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے شہزادوں کو کچھ لوگوں کو بھیجا تھا جو شیخ احمد شاکر محدث جو تھے ان کے گھر پر پہرے داری دے رہے تھے سعودیہ سے جا کر کے، تاکہ ان کی جان مال محفوظ رہے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے کیا۔ پھر انہی کے شاگردوں میں سید قطب نکلے۔ کون؟ سید قطب، یہ بھی بس میٹرک پاس تھے، عالم نہیں تھے، بس انہوں نے اس تنظیم کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اخوان المسلمین کے بانی جب حج کرنے کے لیے آئے تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ان کے پاس گئے، کہا ہمیں ایک آفس کھولنے کی اجازت دے۔ کہا کیسا آفس؟ کہا اخوان المسلمین۔ تو کہا کلنا الحمدللہ نحن المسلمون اخوان المسلمین اخرجوا ھذا رجل سوء، پھٹکارا، کہا باڈی گارڈ اس کو اسی وقت ہمارے محل سے نکالو، یہ دنیا کا سب سے بدترین نظریہ رکھنے والا انسان ہے۔ الگ کیا۔ پھر انہی کا داماد تھا، وہ پنجاب یونیورسٹی میں آیا، کہاں؟ وہاں پروفیسر بنا، اور اس کی ملاقات ابو العلا مودودی سے ہوئی، تو اب یہ دونوں کا لنک جڑ گیا۔ تو مولانا ابو العلا مودودی کی کتابیں انگلش میں جو بتاتے ہیں، یہ عربی میں ترجمہ کرتا، بامبے آئے بیٹھ کر کے، پھر یہاں بھیجتا، اور ان کی سید قطب کی اور کیا کہتے ہیں یہ ان کی حسن البنا وغیرہ کی کتابیں ابو العلا مودودی کو پہنچاتے تھے۔ اس طرح سے یہ دو ملکوں بھی یہ تحریک چلی۔ تو یہ انہی لوگوں نے اہل سنت والجماعت میں شیعوں کے بعد سب سے پہلا گروہ ہے جو عثمان بن عفان اور امیر معاویہ کے ساتھ دینے والے تمام صحابہ کرام پر تنقید کا دروازہ یہاں سے کھلا۔ پورے اہل سنت والجماعت جو تقریباً 1400 سال تک متفق تھے، 1350 سال تک، اب صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، تنقید کرنا کہ یہ سارا فساد جو ہے بادشاہت کا جو نظام ہے، یہ سب کس نے شروع کیا؟ عثمان بن عفان سے شروع ہوا اور امیر معاویہ نے اس کو بنایا، اور اس طرح سے کہتے کہتے آج دنیا کے اندر یہ چیز ایسی آ گئی، خلافت کے نام پر، انقلاب اسلامی الکرام کے نام پر ہمارے نوجوان بھی نہ سمجھے منہج نہیں جانتے، انہوں نے صحیح کیا ہے غلط کیا نہیں جانتے، تو بڑی ہاں ملا کر کے بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ پوری امت مسلمہ کے خلاف رہا۔ اس وقت بھی مخالفت کرتے رہے لوگ اور آج بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ، اس لیے میں اپنے نوجوان سے کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلک اہل حدیث عطا کیا، اس سے بہتر مذہب کوئی دنیا میں
ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام سے زیادہ انقلاب برپا کرنے والا، اسلام میں اسلامی انقلاب لانے والا، اسلام کی نصرت کرنے والا صحابہ کرام سے زیادہ اچھا کوئی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا۔ آپ کو صحابہ کرام کا منہج ہے، اس لیے یہ لچھے دار خوشنما ٹائٹل کو دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھائیں، آپ اپنے منہج پر رہیں۔ یہ سب جس کو کہتے ہیں دکھانے کے دانت ہاتھی کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، نہ پہلے اسلامی حکومت تھی، نہ چاہتے تھے، نہ اب چاہتے ہیں، بس یہ مسئلہ ہے کہ حکومت کرنا لیکن اسلام کے نام پر، اور سب سے بڑا ٹارگیٹ ان کو مسلم حکام ہوتے ہیں۔ مسلم حکام کے لحاظ دیکھیں، یہ کہا جاتا تھا خارجی ذہن رکھنے والے کبھی کافر کے خلاف نہیں بات کرتے، ہمیشہ کس کے بات کرتے ہیں؟ مسلمان حکام کے خلاف بات تو کریں گے لیکن کبھی کافر بادشاہ کے خلاف ان کی گال برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی عیسائی بادشاہ ان کو پناہ دیتے تو کہتے ہیں وقت کا حبشی نجاشی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کر ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے۔ صحابہ کا عیب کرنا، جس نے صحابہ کو سے نفرت کی، صحابہ کو برا بھلا کہا، ان کی برائیوں کو تذکرہ کیا، تو وہ بدعتی ہوگا، اور اس کی بات اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ توبہ کر کے صحابہ پر رحمتیں نہ بھیجے اور کم سے کم رضی اللہ عنہ نہ کہے۔ 47 اللہ اکبر۔ نفاق کفر ہے۔ نفاق کیا ہے؟ کفر ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں دل میں کفر ہو اور زبان سے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کرے، وہ اسلام ظاہر کریں، یہ کفر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور ایک کفر اور ہے جس کو کہتے ہیں نفاق عملی، یعنی آدمی ایمان تو ہے لیکن کبھی کبھی اس سے کچھ کوتاہیوں ایسا عمل ہو جاتا ہے جو منافقوں کا، ہم اس کو کہیں مسلمان کلمہ کو ہم جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کس کے دل میں کیا، ہم کہیں گے نفاق عمل تو کر رہا ہے لیکن منافق ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ نفاق کا تعلق دل سے ہے، کس کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ آگے بات سمجھ میں، یہ نمبر 48 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لا ترجعوا بعدی، اللہ نے کلمے کی برکت سب کو ایک کر دیا ہے، متفق۔ مسلمانوں آپس میں لڑ جھگڑ کر کے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اتحاد ہو، مسلمان الفت محبت کے ساتھ رہے، کسی کا قتل کرنا، کسی کی خونریزی کرنا، آپس میں لڑنا، بھائی ہو بہن ہو، چاہے سیاسی طور پر لڑیں یا اور چیزوں پر، ایک دوسرے سے محبت ہو، عفو درگزر ہو، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس پر ہو، اپنا مسلمان بھائی سمجھا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنا جھگڑنا قتل و غارت کرنا، بہرحال یہ نبی اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ اور ہر ایسی چیز جو ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرے اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ ہمیں آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ 49 نمبر کا ہے جنت اور جہنم دونوں میرے دوستوں پیدا ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا کیا ہے اور جہنم بھی پیدا، مخلوق ہمارا عقیدہ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جنت کہاں ہے یا کہاں ہے؟ بھائی اللہ کہاں پیدا کیا ہم کو معلوم نہیں، تو جہاں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، بس اتنا ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت بھی پیدا ہے، جہنم کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات میں اللہ رسول کو جنت بھی دکھائی اور جہنم میں دکھائی، تو دونوں الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور ان میں پیدا ہیں، ان کو سوارا کیا ہے، اور یہ جنتیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے کوئی انسان مرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک فادخلی فی وادخلی، اس کا مطلب کہ جنت ہے، جبھی اللہ فرماتا ہے جنت میں داخل، اگر پیدا نہ ہوئی ہوتی تو داخل کیسے کرتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اہل بدع کہ جنت پیدا نہیں بلکہ جنت جو ہے وہ پیدا کرے گا اور فنا ہو جائے، نہیں، جنت پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی اللہ نے بنا چکا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو دکھلایا ہے، اور قرآن میں اسی پیشے گویا موجود ہیں۔ نمبر 5 آخری چیز دوستو، جو انسان توحید پر مرے، اہل قبلہ مسلمان، ہم کو اہل قبلہ کہا جاتا ہے، اہل قبلہ ہے، توحید پر مرے
کلمہ گو ہے، اگر اس سے کچھ کبائر ہوئے ہیں، کچھ منکرات ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی جنازہ پڑھی جائے، کسی مسلمان کو بغیر جنازہ پڑھے دفنایا نہیں جائے گا۔ یہ وجہ کیوں؟ معتزلہ اور خوارج جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بدعہ کہ جب اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ وہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اس کی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، جنازہ پڑھی جائے گی۔ جو بھی کلمہ گو ہوگا، اگر شرک سے پاک ہے، مشرک نہیں ہے، کفر نہیں، کافر نہیں ہے، کلمہ گو ہے، گرچہ اس سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہوں، لیکن بغیر جنازے کو اس کو دفنایا نہیں جائے گا۔ یہ 50 مسائل تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی دعا کرو ایسے ہم سب کو